Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है once again। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मोमिन है और छोड़ दिया। मोमिन था मैं अभी कब तक देर से आपकी मतलब ऐसे तो क्वेश्चन काफी टाइम से रहते थे, बट जब से आपकी स्ट्रीम देखी तो वो क्वेश्चंस क्लियर हुए, उनका आंसर मिले। तो हो आप फर्स्ट टाइम जुड़े या पहले भी जुड़े थे? नहीं, इट्स माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, ओके। नमाजें पढ़ते थे पहले जब ये क्वेश्चंस नहीं आए थे? हाँ पढ़ता था, और आज तो जुमा था तो जुमे में भी गया था, मतलब घर पे ही है ना। अतहियात में क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात लिल्लाहि व सलावत वही पूरा पढ़ो। अत्तहियात लिल्लाहि व सलावत व तय्यबात व सलामु अलैका नबियुना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अलैहि इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, बस हो गया। तो भाई कितने महीनों से स्ट्रीम्स देख रहे हैं हमारी? महीने नहीं हुए हैं, हफ्ते ही हुए, 3 हफ्ते लगभग। अच्छा, 3 हफ्ते हुए हैं। हाँ, इवन मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, ऐसा स्ट्रीम, क्योंकि जो फॉरेनर्स है लाइक अमेरिका से और वहाँ से उनकी स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग नहीं, वीडियोस देखता था तो उतना क्लियर होता नहीं था, लाइक ओके, यू नो डिबेट्स एंड ऑल में वो उतना सोफिस्टिकेटेड थोड़ा रहता था वो एंड एवरीथिंग, तो क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ आपके क्या डाउट्स थे? स्ट्रीम आपने देखा 3 हफ्ता, और अभी क्या आपकी सोच हो गई है? पूरी तरीके से निकल गए या कुछ अभी भी बचा कुचा है? तो उस हिसाब से फिर हम आपसे बात करेंगे। जी कह नहीं सकता कि पूरी तरह से हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जैसे कुछ वो होता है ना कि मोहम्मद को साहब लगाए बिना बोल लो, वो नहीं हो पाता है। तो उस वो ठीक है, वो तो एक ये होता है कि आदमी को आदत हो जाती है या एक डर रहता है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम में अभी कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी भी बचे हो या पूरी तरीके से निकल गए, वो पूछ रहा हूँ मैं। नो, आई एम फाइनली आउट ऑफ दिस। आउट। तो वो क्या डाउट्स आ रहे थे आपको, और यहाँ पे आके मतलब कैसे उसको आपको लगा कि हाँ यार ये सही है और यहाँ पे बताया गया? कुछ बता सकते हैं? रहनुमाई हो जाएगी हमारी भी और कई सारे लोग जो सुन रहे हैं। जी अगर मैं देखूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो काफ़ी सारे थे, बट जो पहला बड़ा क्वेश्चन आया था वो यही था, आयशा की शादी और ऑल। तो सबसे पहले मुझे ये पता ही नहीं था, यू नो कि अगर आप कभी मस्जिद में या कहीं भी तकरीर में सुनते हो, then they don't tell you about this कि ऐसा भी कुछ हुआ था 9 years old या 6 years old, वो कभी नहीं बोलते हैं। So I got to know about it when I was talking to a non-Muslim and he asked me this kind of question. I said ये सब झूठ है and ये सब बकवास है, ऐसा वैसा। Then मैंने YouTube पे वो सर्च किया तो आपके वो जाकिर नायक उनका वीडियो आया, और उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट फिर भी चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मतलब हाँ हो सकता है ऐसा कुछ लॉजिकल हो। और यही सारे क्वेश्चन थे, हालांकि क्वेश्चन बहुत तो बचपन से आते थे मुझे, लाइक टीवीज वगैरह क्यों नहीं देख सकते हम, उस टाइम पे ऐसे कौन सी वो था, फिर वो हालांकि स्टूपिड क्वेश्चंस भी आते थे बट उनके आंसर मिल जाते थे, सही रहता था। बट ड्यूरिंग कोरोना टाइम मुझे एक वो मिला, हज़रत ज़ैद का वो नहीं था, उनके जो
एडॉप्टेड सन थे जी उनके बारे में, तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा और तब से मेरा ईमान डगमगाया और सब कुछ हुआ। और फिर मैं क्वेश्चंस मतलब इस्लाम के बारे में सर्च करने लगा वगैरह वगैरह, लेकिन इतना कभी मतलब पढ़ाई भी चल रही थी तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाया, मेरा ईमान उतना कायम था बट उतना नहीं था। बट जब से मैंने आपकी स्ट्रीमिंग वगैरह देखना स्टार्ट की, मुझे वो स्लेव्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा वो मुझे बुरा लगा। ये सब भी था, आपके हो गया, समीर भाई को हो गया, जफ़र भाई को हो गया, सबके देखता था। कुछ ही दिनों में मतलब अपनी स्टडी को कॉर्नर करके ये सब देख रहा था। तो बट हाँ वो सेटिस्फाई हो गया एक तरह से। माशाअल्लाह, सारे लोग हमारे मोहम्मद भाई के लिए गुलाब भेजे कि 3 हफ्ते से हमारा चैनल देख रहे हैं और कुछ डाउट्स इनके अंदर पहले से आए थे, वो उनको पुख्तगी मिली और इन्होंने कई जाकिर नायक या बाकी लोगों के भी वीडियो सुने कि भाई कुछ कन्विंसिंग आंसर वहाँ से मिल जाए, लेकिन इनको नहीं मिला कन्विंसिंग आंसर। और जो मेजर पॉइंट्स इनके थे वो तो उसमें का जो आंकड़ा है ये बहुत से लोगों को बर्दाश्त या हजम नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद सेक्स स्लेव वाला मामला रहा, उसके बाद जैद वाला मामला रहा कि एडॉप्टेड सन है, उनकी बीवी के साथ तलाक और फिर रसूलुल्लाह का उनसे निकाह कर लेना और उसको आसमान से निकाह होता है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हजम नहीं हुई और फाइनली ये बाहर आ गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद साहब, आप बाहर आए और अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिएगा, अपना करियर बनाइएगा और एक लाइफ है उसको अच्छे से जिए, एंजॉय करिए, लाइफ के मज़े लीजिए, खुद भी अच्छे से रहे, दूसरों को भी अच्छे से रहने दे, खुद भी दूसरों को भी अपने तरफ से तकलीफ में ना डाले। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और कोई सवाल है आपका हमारे, वरना फिर हम दूसरे कोई मोमिन भाई को लेते हैं। नहीं सवाल नहीं, बट यही है कि अभी मैं वो एक होता है ना सीकिंग वाला, सीकिंग गॉड, वो स्टेज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीख करिए, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन। आपका जिस तरीके मतलब जैसे भी आपका ये है कोशिशें हैं उसको जारी रखिए, कोई ना कोई आपको जो है आपके हिसाब से जो भी आइडियोलॉजी बेस्ट होगी वो आप चुन सकते हैं, यू आर ओपन टू दैट, बट जस्ट इंश्योर कि आप उसको जो भी आइडियोलॉजी चुन रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देखें, खंगाले, सब कुछ करके उसके बाद उसको अपनाएं। वरना ऐसा नहीं हो कोई एक जगह जा रहे निकल रहे, दूसरी जगह जा रहे निकल रहे। अच्छे से पहले गौर से उसको देखे, पढ़े, सीखे, समझे और उसके बाद उसको अपनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। चलिए, आज इतना कॉमेडी और इतना सब होने के बाद एक सुकून वाला कॉलर आया और हमारी चैनल या हम जितने लोग जो काम कर रहे हैं उसके बदौलत जो लोग बाहर निकल रहे हैं उसका एक फल मोहम्मद साहब के जरिए से मिला। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद भाई, यू कैन लीव द स्टूडियो नाउ। साहिल भाई जी, अब्दुल नाम मीरानी साहब। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज मुस्लिम बाय बर्थ। तो अभी रमजानों में जो है वो एक्चुअली बेसिकली वो तंजानिया में रहता है। तो अभी रमजानों में आया था, है ना, तो उससे मेरा काफी मतलब बचपन से अटैचमेंट है। तो उसको मैंने थोड़ा बहुत अपने स्ट्रीम्स के बारे में और इसके बारे में बताया था। तो उसने भी अभी काफी तहकीक करी है एंड ही इज नियरली आउट ऑफ फोल्ड ऑफ इस्लाम। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, वो करीब समझ लीजिए आपकी। बहुत जबरदस्त, कभी उनको लेके आइएगा स्ट्रीम में। हाँ, मैं उनसे उनको बोला कि कोई सा भी आप अपना एक एनोनिमस नाम लेके आप ज्वाइन करें वहाँ पे एंड गिव माय रेफरेंस। तो
وہ ایکچولی کیا تھا کہ جب رمضانوں میں میری ملاقات ہوئی تو وہ کافی نا کھویا کھویا سا رہتا تھا, اینڈ ہی واز آلسو ناٹ پنکچوئل ان پریئرس. تو اس کے بعد میرے کو لگا کہ یار یہ جو اتنا مطلب پنکچوئل پریئرس میں رہتا تھا اور فجر وغیرہ تراویح کسی کو نہیں چھوڑنا, تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں لوپ ہول ہے یا کچھ پتہ نہیں کیا ہے. تو پھر میں نے اس کو تھوڑی چیزیں پیش کری میں نے, تو وہ میرا اتنا مطلب کافی کلوز تھا کہ میں اس کو اپنی چیزیں ڈسکلوز کر سکتا تھا. تو میں نے اپنی اسٹیٹس ڈسکلوز کری, اس کو تھوڑا بتایا میں نے اس کو, تو شوق تو ہوا پہلے وہ, بٹ پھر تھوڑا آپ کے ویڈیوز وغیرہ دیکھے اس نے, دین فائنلی جو ہے وہ خاص کر کے وہی سورہ جو توحید کا جو کیڑا رہتا ہے, اہل حدیث کو جو کیڑا رہتا ہے توحید کا, سورہ اخلاص کا, وہ اس کا ایکسپلینیشن دیکھا کہ بھیا قرآن کے اندر تو جو ہے توحید ہے ہی نہیں. تو تھوڑا ایک کنوینسنگ لگا ان کو. اس کے بعد دھیرے دھیرے بھائی اور تھوڑی تحقیق کری تھی, از آؤٹ آف اسلام. رائٹ, اور چلیے ان کو کہاں کبھی لے کے آئیے. ہاں بھائی. اچھا بھائی ایک چیز اور ذکر کر رہا تھا میں کہ یہ صدف جی جو ہیں وہ بول رہی تھی دیور اور بھابھی کے ریلیشن کے حساب سے کہ ہندوز کے اندر جو ہے جیسے مطلب ناپاک رشتے ہوتے ہیں. بھائی وہ تو اس چیز کو چھوڑ کے ایک حدیث ہے قرآن اپنے اس میں بخاری اور شاید مسلم میں ہے, جہاں پہ رسول اللہ نے بتایا کہ جو دیور ہے, دیور ایک پوائزن ہے فار دا بھابھی. یہ آپ نے حدیث پڑھی؟ ہاں شاید پڑھی ہے یہ. میں اس میں بولنا چاہتا تھا اس کو, دھیان میں نہیں آ رہا ہے. ہاں. اور دوسری بات اسلام میں تو آپ دیور ہو یا جیٹ ہو, اگر شوہر مر جاتا ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل اجازت میرا میں آپ کے لیے. ہلو ٹھیک سہیل بھائی. ہاں میں کہہ رہا ہوں دیور یا جیٹ سے آپ شادی کر سکتے ہیں اسلام میں, اگر شوہر مر جاتا ہے تو. ہاں بالکل اجازت ہے نا اس کی. اینڈ وہی تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ جو ناپاک آپ کسی بھی دوسرے مذہب کو آپ اتنا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو, آپ کے پاس آرگیومنٹ نہیں رہتے, تو آپ خود کی اپنی کتابوں میں تو جھانک کر دیکھیں آپ کہ ایک پاک رشتہ دیور بھابھی کا رشتہ تو بھائی پاک ہوتا ہے نا. تو اس میں آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ جوہر ہے وہ دیور. ٹھیک سہیل بھائی اجازت. چلیے بہت شکریہ عبداللہ صاحب جڑنے کے لیے. ٹھیک بھائی شکریہ. اسلامک گائیڈنس بھائی جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی اسلامک گائیڈنس بھائی. اسلامک گائیڈنس. جی بھائی اسلامک گائیڈنس. ارے اسلامک گائیڈنس کچھ بولو گے؟ اسلامک گائیڈنس. ہاں بھائی مسلم. ہیلو. ہاں بھائی مومن ہیں آپ؟ جی اچھا پکے والے؟ نہیں اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں لیکن مومن ہوں. میں وہ محمد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایکس مسلم کے ویڈیو کو دیکھ کے اپنا ایمان خطرے میں نہ لایا. ایسے بہت سے مسلم ہیں جس سے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے. دوسری بات یہ ساحل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہے کون؟ ایکس مسلم کا ٹیگ تو آپ نے لگا لیا چندہ کلیکٹ کرنے کے لیے, لیکن آپ ہے کون؟ آپ فرسٹ ٹائم جڑے ہیں کیا مسلم بھائی؟ جی اچھا کوئی سورہ ادھر سنا سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہی سنا دیتا ہوں. ہاں سنائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ. اچھا مسلم بھائی آپ نے قرآن پوری پڑھی ہے؟ جی نہیں ابھی میں پڑھ رہا ہوں. آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ ابھی میں ہو گیا ہوں, گریجویٹ ہونے والا ہوں. گریجویٹ ہونے والے؟ جی ٹھیک ہے. آپ نے قرآن کو پڑھی نہیں ہے؟ پڑھی ہے میں نے, تھوڑا بہت پڑھی ہے, اتنا ابھی پڑھ رہا ہوں میں. تھوڑا بہت پڑھی ہے. آپ قرآن
क्या कुरान सबसे परफेक्ट किताब है और ये अल्लाह की तरफ से है? जी हमारे इसमें कहते तो यही है, अभी मैं उसके बारे नहीं, में आपकी क्या राय है? मैं अभी कह नहीं सकता इसके बारे में। अगर आप पूछेंगे वर्ड्स बताओ ये बताओ तो इतना पता नहीं है मुझे। अगर आप लेकिन कुरान को परफेक्ट नहीं मानते हैं तो फिर आप मुसलमान कहाँ रहे? मानने के लिए मैं मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अभी कुछ ये वर्ड्स बताएंगे तो बेशक मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। तो खैर मानने मैं के लिए अगर मानते हो तो किस बुनियाद पे मानते हो? जी मैं समझा नहीं। आपने कहा मैंने पढ़ा नहीं है पूरी, अभी मैं फिर वही तो आप कह रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब अभी रिसर्च कर रहा हूँ मैं इसके बारे में। नहीं, वो ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने के बाद मुस्लिम बनो। नहीं अभी हाल तो अभी मैं उतना वही मैं कह रहा हूँ, अभी इतना पक्का मुस्लिम नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं इसका। नहीं, पक्का कच्चा नहीं होता ना, या तो मुस्लिम होगा या तो काफिर होगा, या तो अल्लाह को मानेगा, कुरान अल्लाह को सही मानेगा, या तो जी नहीं कुरान मानेगा। जी कुरान को सही मानता हूँ मैं, इसमें कोई शक की बात किस नहीं। बुनियाद पे सही मानते हैं? वही तो मेरा सवाल है कि किस बुनियाद पे, जब आपने उसको पढ़ा ही नहीं है पूरी तरीके से, तो किस बुनियाद पे आप उसको सही मानते हैं? उसके आयतों पे जो अल्लाह ने आयतें नाज़िल आपने पढ़ा और ही नहीं है ना पूरा, आपको क्या मालूम है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? जितना जितना मैंने पढ़ा है उसमें उतना मुझे बिल्कुल सही लगा है, कोई तो गलत नहीं। जितना पढ़ा है उस बुनियाद पे आप पूरी किताब को सही मान सकते हैं। हो सकता है आगे जाके जो है वो गलत लिखा है, आपने जितना पढ़ा उतना तो सही है, आगे जाके गलत लिखा है। जी मैं कुरान भले ही पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं देखता बहुत कुछ हूँ। अरे भाई, देखते कुछ हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो ना? जी उसमें जो भी आप पढ़ाई करते हो प्रूफ्स की बुनियाद पे करते हो या ऐसे ही कर लेते हो? जी बेशक प्रूफ्स की बुनियाद पे ही होता है। प्रूफ्स की बुनियाद पे करते हो ना आप। उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं कि कुरान आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं किया है, फिर आप ये क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये एकदम परफेक्ट किताब है या ये बिल्कुल सही किताब है? अगर पढ़ने के बाद अगर आप क्लेम करते तो मैं आपसे फिर दूसरी तरीके से बात करता। आपने जब पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा है पूरा, तो फिर आप इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिए कि ये परफेक्ट किताब है? चलो मान लेते हैं मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये क्लेम ना कर सकता। ठीक है मैं एक बात बताता क्या हूँ, जैसे कि क्या 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 इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैं उसके वीडियोस देखता हाँ? हूँ बहुत कुछ। क्या 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 हेलो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि परफेक्ट है। आपने कोई एक किताब को पूरा पढ़ा नहीं है और उसके बावजूद आप क्लेम कर सकते हैं कि वो बुक परफेक्ट है? क्या लॉजिक है ग्रेजुएट भाई की हमारी। चलो ये ठीक प्रॉब्लम होता है इस्लाम में कि इस तरीके से जो मोमिन है उनके दिमागों में अपंग लग जाता है। देखिए ग्रेजुएट इंसान क्या बात बोल रहा है, मैंने एक किताब पूरी पढ़ी नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये किताब एकदम परफेक्ट है। ठीक है चलो मैं हाँ चलो बात करते हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मान लिया। अब पहले क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ आप है कौन, आप एक्स मुस्लिम है अगर ठीक है क्लेम नहीं कर रहे हो ठीक है तो भाई, फिर पहले भाई ये भाई भाई बताइए आप है कौन। वो सब बताऊंगा मैं, हाँ हाँ पहले ठीक ये है, बताओ। हाँ 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 ठीक है। अगर आप अपना क्लेम वापस ले रहे हो कि कुरान परफेक्ट किताब का दावा आप नहीं कर रहे हो, तो फिर क्यों मान रहे हो इस रिलीजन को? अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये गलत है। पढ़ने के और बाद मानो ना। आप मुझे ये क्या नहीं बोल रहे कि आप इनडायरेक्टली मुझे ये कह रहे कि इसको गलत मानो, तो मैं नहीं मान सकता ना, क्योंकि नहीं, अभी मैं मैंने पूरा गलत पढ़ा मानो नहीं है। करके नहीं बोल रहा हूँ, हाँ गलत मानो करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ बोल रहा हूँ कि आप सही इसको पढ़ने के बाद मानो, तब तक आप न्यूट्रल रहो। क्योंकि अकीदत की पट्टी अगर आपके सर पे होगी तो आपको कभी गलत चीज गलत नजर नहीं आएगी। आप पहले न्यूट्रल हो जाओ एकदम, जस्ट ह्यूमन बीइंग, हम्म, मुस्लिम या कोई दूसरा कुछ नहीं, अ ह्यूमन। और उसके बाद आप रिसर्च करो, तहकीक करो, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ो, और उसके बाद अगर आपने पाया कि हाँ यार ये एकदम परफेक्ट है, इसके सारे कानून जो है एकदम जबरदस्त है इंसानियत के लिए, ये खुदा की तरफ से, बिकम अ मुस्लिम। अभी आप अंधविश्वासी हो। क्या आप मानते हैं इस बात को कि आप अंधविश्वासी है?
جی اندوشواسی مطلب آپ اگر اس سینس میں بول رہے کہ دیکھو دو ٹائپ کے اندوشواسی ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ کچھ جانکاری ہو ہی نہ اس چیز کی لیکن پھر بھی بلائنڈلی فالو کر رہے، اور دوسرا وہ کہ جس کو تھوڑی بہت جانکاری ہے اور اس کو فالو کر رہے ہو، اس کو دو ٹائپ کے اندوشواسی ہوتے ہیں. تو میں نہیں، اندھ وشواسی ایک ہی ہوتا ہے. لے لو ہمارے ایڈم صاحب کو کچھ ایڈ کرنا ہے، پلیز گو ایڈ ایڈم صاحب. الحمدللہ میں ان کی باتیں سن کے حیران ہوتا ہوں ویسے بائی دا وے. تو ان کو اندھ وشواسی آدھے قسم کی ہے. فیئر انف. آپ کو کس وجہ سے تھوڑا سا بھی وشواس ہے قرآن کے اوپر؟ کین یو گیو می 1 or 2 ورسز جس کی وجہ سے، یا کوئی حدیث جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو اعتماد ہے؟ جی قرآن کی جو آیتیں جو نازل ہوئی ہے اس سے، اب جیسے کہ آپ کا ایجنڈا چل رہا ہے ابھی جو آپ نے سورہ مریم پیش کیا، ٹھیک جی ہے، مریم پیش کیا کر. آپ وہ واپس پیش کر سکتے ہیں؟ جی میں پیش کر سکتا ہوں سر. جی 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 سر یہ آپ کے سامنے آ گیا. جی سر پڑھیں سر. ہاں تو اس میں جو سورہ مریم میں چیپٹر 19 ورس 70 نے کیا لکھا ہے کیا کہ لکھا؟ ہر کوئی جہنم میں جائے گا نہیں لکھا ہے، ہر کوئی جہنم کے اوپر سے پاس کرے گا. ایوری ون ول پاس اچھا اوور اٹ. اوپر سے پاس کر دے گا. اوکے. یہاں اگر پہ کسی چیز کے اوپر سے پاس کیا جاتا ہے تو کیا اللہ کسی میں سے نکال سکتا ہے؟ دیکھو then we will save those who feared Allah and leave the wrong doers within it. اگر ہر کوئی اوپر سے پاس کر رہا ہے تو اگلی آیت میں یہ مجھے پتا ہے آپ لوگ کس طرح کی فیک ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں، I understand that. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں خالی ٹرانسلیشن نہیں پڑھتا، میں تفاسیر بھی پڑھتا ہوں. تو میں جب کوئی حجت پریزنٹ کرتا ہوں تو اپنے پاس سے پریزنٹ نہیں کرتا، میں اس آیت کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر، اس کے لفظوں کا میننگ اور سارا کچھ سب بیان کر کے پریزنٹ کرتا ہوں. اگر یہ صرف اوپر سے گزرنا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا، تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا اس کو نکال دوں گا اور جو رونگ ڈوئرز ہیں اس کو اس کے اندر ہی رہنے دوں گا، اس کے اندر ہی رہنے دوں گا؟ تو پھر نکالنا اور اندر رہنے دینا یہ تو بڑی اسٹوپڈ بات ہو گئی اگر صرف اوپر سے گزرنے والی بات ہے. جی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوپر سے گزرے گا، جو گنہگار ہوگا وہ اس میں جائے گا، اور جب ان کی سزا پوری ہوگی اللہ ان کو باہر نکالے گا. تو یہ بتا رہا ہے اوپر سے آیت میں. جائے گا نہیں، یہ نہیں. یہ لو تفسیر دیکھتے ہیں، قرطبی دیکھتے ہیں، باقی سارے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے تفسیر دیکھیے میں یہاں نے پہ. نبی کہا کہ فرماتے سنا ہے کہ ابو راؤد سے مراد دخول ہے، کوئی نیکوکار اور فاجز باقی نہیں ہوگا مگر وہ دوزخ میں داخل ہوگا. مومنوں پہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا، یہ بھی آگے سے ایک حجت ہے کہ یار مومن لوگ ہیں اس کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اسے آگ میں جائے گا تو ضرور، جہنم کی آگ میں جائے گا تو ضرور، لیکن اسے آگ کی ٹھنڈک فیل نہیں ہوگی. لیکن کوئی نیکوکار، کوئی فاجز باقی نہیں ہوگا مگر وہ اس دوزخ میں داخل ہوگا. میں ذرا دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے فٹافٹ یہ دیکھا کہ جون سے قرآن کی ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں نا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ نے وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے آ کے مجھے ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں صرف ٹرانسلیشن نہیں پڑھتا ہوں، دیکھیے ایک نہیں آدم، پڑھتا ہوں، ملٹیپل ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 میں اس کی تفاسیر ہی پڑھتا ہوں. یہ قرطبی ہے، ابن کثیر میں جانا ہے ادھر چلا جاتا ہوں، ابن کثیر میں چلے جاتے ہیں. ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ لیٹس سی. سر دیکھیں میرے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آدم سیکر ہوں، اور میں اگر کوئی چیز ڈالتا ہوں نا تو وہ میں ایبسلیوٹلی ڈالتا ہوں، ملا وجہ نہیں ڈالتا. یہ اچھا ابن کثیر کو پڑھ لیتے ہیں. پہلے میں نے ابھی قرطبی دکھائی ہے، اب ابن کثیر پڑھتے ہیں. جہنم میں دخول یا ورا. مستد احمد کے قریب حدیث ہے، فرماتے ہیں اس سے ورا آیت اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے مومن اس میں داخل نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے داخل ہوگا، لیکن پھر یہ سبب اپنے تقوی کے پاوت نجات پائیں گے. میں نے جابر سے مل کے اس کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا روایت میں داخل تو سب ہوں گے، ہر ایک نیک بھی اور ہر ایک بد بھی، لیکن مومنوں پہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے گی جیسے ابراہیم پہ بنی تھی. ونس اگین ابن کثیر بھی یہی کہہ رہا ہے. اچھا آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے جب لوگ کہتے ہیں، ایک سیکنڈ یہاں پہ ایک بڑی مزاج چیز دیتا ہوں. حضرت عبداللہ اپنی ایک بیوی کے صاحب کے گھٹنے پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، رونے لگے. آپ کی علیہ بھی رونے لگی تو آپ نے سے تم کیوں رو رہی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کو روتا دیکھ کے آپ نے فرمایا میں تو اس آیت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں تو اس آیت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نجات پاؤں گا کہ نہیں، کیونکہ جہنم میں تو سب جائیں گے. جو لوگ عربی جانتے ہیں، جن کی عربی اپنی زبان ہے، وہ پاگلوں کی طرح روتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے. ڈوڈ
my little friend, my small friend, आपको ABCD का नहीं पता इस्लाम का, और आप मुझसे एक आयत के ऊपर बहस करने आए हैं. प्लीज डोंट डू दैट. मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से कि भाई ऐसे बहस ना करें बिला वजह की बहस ना करें कि मेरी एक ट्रांसलेशन में ये लिखा है. अच्छा, क्या आप मानते हैं वो जो आप आयत पेश की है वो कुल सिरात के रास्ते के बारे में बता रहे हैं? नहीं, वो बता रहा है कि जहन्नम में सब वारे जाएंगे. उससे पीछे वाली आयत पुरसरात से ऊपर वाली बात हो रही है. हाँ, उसमें है जन्नत में वार दिए जाएंगे. वरा किसे कहते हैं? अरबी के अंदर लफ्ज आया हुआ है वारिदुहा, ठीक है, जो कि बेस वर्ड वरा. वारिदुहा या वरा, मुझे बताइए वारिदुहा का मतलब क्या है? आपको पता है इसी वजह से आपके कई स्कॉलर्स ने जो उर्दू जानते हैं उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन ही नहीं की. डॉक्टर इसरार कहते हैं तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसपे वरा ना हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बड़ा गंदा लफ्ज है. अगर मैंने लिख दिया कि दाखिल नहीं होगा, इसके अंदर दखल नहीं होगा उसका, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो बड़ा गेम खराब हो जाएगा. और ये तो आपके रब का हतमी फैसला है, एब्सोल्यूट फैसला है, हतमी. अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा हतमी फैसला, तुम सबको डालूंगा जहन्नम में, डालूंगा. अल्लाह कह रहा है. अल्लाह से बड़ा शैतान ही कोई नहीं है जिसको हर किसी को जहन्नम में डालना है पहले. हाउ कैन यू बी नॉट नाइव कि अल्लाह शैतान है? वो अल्लाह का बेसिक काम है जहन्नम में डालना सबको, फिर जिसका दिल करेगा उसको निकालेगा. आई डोंट नो आप कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, मुझे वो पढ़नी भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो अरबी जानते हैं वो क्या लिख रहे हैं मैं वो देख रहा हूं. जी, अगर आप यहाँ पे तफसीर पढ़ेंगे मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा. नहीं, आपको स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको दो तफसीरें दिखाई हैं, कुर्तबी और इब्ने कसीर, दोनों दिखाई हैं. मैंने आपको दो दिखाई हैं. ओके, अब अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करके तफसीर दिखाना चाह रहे हैं, किस बंदे की लिखी हुई दिखाना चाह रहे हैं पहले ये बताएं. आजकल के 19th सेंचुरी के स्कॉलर की? आई डोंट केयर अबाउट हिम. मुझे इस्लाम जब मोहम्मद के पास आया, मुझे उसके बाद 800 साल तक का कोई भी स्कॉलर उठा के तफसीर दिखा दे, मैं पढ़ने को तैयार हूं. 19वीं सदी के स्कॉलर को आई डोंट गिव अप रैट एस टू दैट. रैट एस समझते हैं? आई डोंट गिव अ रैट एस टू दैट पर्सन. 19वीं सदी का स्कॉलर क्या कह रहा है? आई डोंट केयर. जिसको यही, जो अरबी भी नहीं है, आप मुझे किसकी दिखाएंगे? हिंदुस्तान में रहने वाले किसी बंदे की जिसको अरबी की ABCD भी नहीं पता, अरबों में रहा भी नहीं, उसे क्लासिकल अरबी का नहीं पता, उसकी दिखाएंगे? आई डोंट गिव अ रैट एज टू दैट. जो लोग वहां पे रहे, जिसने लिसाने अरबी में अबूर हासिल किया, वो क्या लिख रहे हैं? वो सहाबियों, ताबियों और तबा ताबीइन के रेफरेंस से बात को किस तरीके से बयान कर रहे हैं. शुड आई रीड एंड लर्न फ्रॉम देम, या शुड आई लर्न फ्रॉम एक इंडिया में रहने वाला 19वीं सदी का कोई बंदा जिसको बहुत बुरा लग रहा है ये बातें, और वो उसकी डिफरेंट किस्म की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है? शुड आई रीड देम? आज के दिन में भाई साहिल, मेरी बात आ रही? हेलो. हाँ जी, आज के दिन में. हाँ जी, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है. आप कहते हो कि ये जो आप कह रहे हो आपको कोई रेफ्यूट नहीं कर पा, क्या आपके मैं नहीं कर रहा, एक सेकंड, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. रेफ्यूट द पीपल जिन्होंने बात बोली है. आप मुझे रेफ्यूट नहीं करेंगे. मुझे रेफ्यूट करेंगे, देखें, मुझे रेफ्यूट तब आप कर सकते हैं जब मैं अपने पास से बोल रहा हूं. अगर आप रेफ्यूट करेंगे अभी, तो आप तिबरी को रेफ्यूट करेंगे, कुर्तबी को रेफ्यूट करेंगे, इब्ने कसीर को रेफ्यूट करेंगे, आप इब्ने अब्बास को रेफ्यूट करेंगे, जलालैन को रेफ्यूट करेंगे, मेरे को नहीं करेंगे. सो मेरे को रेफ्यूट आप तब करेंगे जब मैं इसकी तफसीर अपने पास से दूंगा. जब मैं अपने पास से तफसीर नहीं दे रहा,
جو لوگوں نے کہا ہے وہ بتا رہا ہوں, جو آپ کے بہترین اسکالرز نے کہا ہے ان کے بتا رہا ہوں. آپ مجھے کہہ دیں ابن کثیر جھوٹا, اس کو امب کا پتہ نہیں تھا, تبری جھوٹا, اس کو امب کا پتہ نہیں تھا, قرطبی جھوٹا, اس کو امب کا پتہ نہیں تھا. فیئر انف, I'll go by your scholar. Say it. ٹھیک ہے, پھر میرا سوال وہی پہ واپس آتا ہے, کیا آپ 100% کہہ رہے جو آپ یہ کہہ رہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ میں 100% بتا رہا ہوں کہ آپ کے ارلی اسکالر جو کہ عربی کی گردان کو جانتے تھے اور کلاسیکل عربک میں بات کرتے تھے, ان کو کسی یونیورسٹی میں جا کے عربک سیکھنی نہیں پڑی, بچپن سے وہی والی عربک بولتے ہوئے بڑے ہوئے, وہ کیا بتا رہے ہیں. اچھا سو مجھے آپ ریفیوٹ نہیں کریں, ان کو ریفیوٹ کریں پہلے. اچھا ہنس کیوں رہے ہیں آپ, پہلے بتائیں. نہیں میں وہی ذلیل ہو رہے ہیں اس بات پہ ہنس رہے ہیں, یا آپ کے نہیں اسکالرز یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں اس بات پہ ہنس رہے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو رائٹ ناؤ کمپریہینڈ کہ جو آپ کو ہنسی آ رہی ہے, کھسیانی ہنسی کیوں آ رہی ہے, لائک جسٹ ایکسپلین دیٹ فرسٹ. نہیں, کیونکہ میں جو نارمل سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ جا رہے ہمارے میں اسکالر نارمل اسکالر نہیں, میں نارمل سوال نہیں کر رہا. یہ جو ہنسی آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے, دیکھیں میں نے آپ کو سمپل کہا ہے کہ جو آپ کے ارلی اسکالر ہیں, آپ کے لیٹسٹ اسکالرز کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی, ان کے پاس جبرائیل آیا تھا. کون سا والا اسکالر پڑھنا چاہتے ہیں آپ, کون سا والا اسکالر پڑھنا چاہتے ہیں آپ, کس کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ ابن جریر کی دکھا دیجئے. ابن جریر کی. ابن جریر کون ہے؟ آپ دکھائیے تو صحیح. میری جان, ابن جریر کون ہے؟ وہ بھی اس وقت یہی تھے, اسکالر ہی تھے. کون تھا ابن جریر, اس نے کون سی تفسیر لکھی تھی؟ ابن جریر نے جو عبداللہ سے رپورٹ کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے, جو یہ سٹیٹمنٹ ہے. ابن جریر نے کون سی تفسیر لکھی تھی بھائی؟ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو 71 ابن جریر نے کون سی تفسیر لکھی تھی, اس کی تفسیر کی بک کا نام کیا ہے؟ جی وہ بک کا نام تو میں نہیں جانتا, لیکن جو اگر آپ کو اس کی بک کا نام بھی نہیں پتا تو میں تفسیر کیسے نکال دوں آپ کو ابن جریر کی؟ آپ دیکھ لیجئے نا گوگل پہ ابن جریر کی جو ابن جریر نے کون سی تفسیر لکھی, سمپل سی, اگر آپ نے پڑھی ہوئی ابن جریر کی تفسیر نہیں, جو انہوں نے عبداللہ سے رپورٹ کیا, یہ 71 ورس. یہ ابن جریر نے کوئی تفسیر نہیں لکھی, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, جو عبداللہ سے رپورٹ کیا. سو بیسیکلی ابن جریر, اگر ہم ارلی ابن جریر کے بجائے ہیں تو اسے کہتے ہیں تبری. تبری کا پورا نام ہے محمد ابن جریر الطبری, رائٹ. میں اصل میں آپ کے منہ سے بکوانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ تبری کا نام میں لے چکا ہوں, لیکن آپ اتنے بے وقوف, جاہل, ان پڑھ, نامعقول اور گوار ہیں کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں تبری کا نام لے چکا ہوں. ابن جریر آپ کو کسی ساتھی نے بکواس کر دی اور آپ نے بول دیا, جو ساتھی آپ کو پیچھے سے بک بک کر رہا ہے نا, اس کو میرے پاس لے کے آئے تاکہ میں اس سے بات کروں, کیونکہ میں تبری کا نام آلریڈی لے چکا ہوں کہ تبری بھی یہی لکھتا ہے. اگر تبری یہی لکھے جو میں نے بولا ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں, ابھی کے ابھی اللہ کو تھو کر کے جاؤ گے یہاں سے, میں تبلیغ کھولتا ہوں ابھی. میرا چیلنج ہے تمہیں. دیکھو میں چھوٹی بات نہیں کرتا, اب بات تو یہ تو پوری مدے پہ ہوگی. آپ نے کہا ہے کہ تبری کو کھولو, اصل میں آپ نے تبری کا نام ابن جریر لیا, اس کا پورا نام لینے کی بجائے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں اس وقت, میں کھولتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے, اگر وہی نکلا جو میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی کے ابھی اسلام چھوڑنا پسند کریں گے؟ جی بالکل نہیں, کیونکہ میں بالکل نہیں. تو پھر فائدہ مجھے اتنا تمہیں دکھانے کا, اتنا بتانے کا فائدہ. 3 تفسیریں تمہیں بھی آلریڈی دکھا چکا ہوں, 4تھی میں دکھاؤں بھی تمہیں, اس کے باوجود تم اسلام چھوڑنے کا تیار نہیں ہوگے, تو نہیں کرو گے, پھر فائدہ مجھے بتاؤ. تم نے پڑھی ہے ابن کثیر؟ اوکے, میں تمہیں بتاتا ہوں, تم نے ابن جریر پڑھی ہے, ہاں یا نا میں جواب دینا. جی نہیں پڑھی ہے. اب نہیں پڑھی ہے, تو پھر تمہیں کیسے پتا جو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ کچھ اور لکھ رہا ہے؟ اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو نہیں, میں نے سمپل سوال کیا آپ سے, کیونکہ یہ جو آپ نے اسپیسیفک ٹارگٹ کیا جس چیز کو, اس چیز کے بارے میں انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں, پاگل کے بچے ہیں, آپ پاگل کے بچے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ کتنے بڑے پاگل کے بچے ہیں. یہ لے ابن جریر الطبری آپ کے سامنے آتا ہے, یہ لے سر, ابن جریر الطبری, یہ جناب طبری ہے, فی التفسیر القرآن الطبری, نظر آ گیا, پڑھا لکھا ہے, پڑھا جا رہا ہے. اور زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک تو یاد آئے, پتہ لگے کہ کیا پڑھ رہا ہوں. طبری پڑھ رہا ہوں, یہ طبری ہے. جی 310 ہجری,
یہ وہ نہیں ہے جو عبداللہ کی طرف سے یہ کیا گیا تھا، کمنٹ کیا گیا تھا. مطلب جو ابن جریر نے، عبداللہ نے جو رپورٹ کیا تھا ابن جریر نے. ابن عباس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی ہے دیکھیں، قال اخبرنا ابن اینا عمر اخبرنی سمام ابن عباس ناف ابن عباس وراد الخول نافع. کیا ہے؟ جہنم انتم لہا ورادون، جو کوئی جہنم کے اندر نہیں بڑھے گا. ہاں جی سر، مجھے بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کے کسی ساتھی نے پیچھے سے اشکل ضرور دے دی، لیکن آپ نے خود یہ تفسیر نہیں پڑھی ہوئی. اور میں نے جب بولا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں میں پراپر بول رہا ہوں، اب یہاں تو آپ یہاں سے معافی مانگ کے دفع ہو جائیں، یہاں پھر یہ بکواس بند کر دیں اپنی. چلیے مان لیا کہ آپ پراپر ریسرچ کر کے ایک دم صحیح بولتے، تو آپ جس کا نام لے رہے کہ کسی کو بھی گیٹ لاس، جا کے کسی کو لے کے آؤ. یو آر ڈن ناؤ، یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. پاگل کا بچہ. یہ جو میرے ساتھ چلاکی بازی ہے نا وہ مت کیا کرو. جریر کو کھولو، ابن جریر کو کھولو. ان کو پتا نہیں ہے کہ میں ان کا باپ ہوں، میرے کو پتا ہے اس بات کا. وہ ٹیسٹ کر رہا تھا ایکچولی ایڈم، جاہل کے بچے، وہ ٹیسٹ کر رہا تھا. ان کو پتا نہیں کہ ٹیسٹ ان طرح کے میں نے بہت لیے ہیں لوگوں کے. یہ میرا ٹیسٹ لینے آیا سالہ. فیض نقوی صاحب جڑے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی جڑے تھے فیض نقوی صاحب، اور ہوم ورک لے کے گئے تھے. جی فیض نقوی صاحب. جی تو پچھلی بار آپ نے کچھ ہوم ورک دیا تھا بھائی نے مجھے، تو بالکل اس میں سے جو ایک کلپ تھی توحیدی صاحب کی، وہ ایکچولی میں نے کافی ڈھونڈی فیس بک، گوگل اور یوٹیوب وغیرہ پہ، کہیں ملی نہیں. تو میرے گزارش رہے گی ایڈم بھائی سے کہ وہ ڈسکارڈ پہ مجھے وہ کلپ ڈی ایم کر دیں. یار وہ کلپ ڈی ایم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب ہم نے اس ویڈیو کے اندر چلا دیا. اس ویڈیو کی کٹنگ جو ہے، اسی ویڈیو کی کٹنگ نہیں ایکچولی آپ ڈال لو جہاں سے مرضی. آپ ہمارے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، میں نے لائیو چلا دیے، تو اس کے بعد وہ کلپ کہاں ہے کہاں نہیں ہے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ امام آف پیس کا چینل ہی پورا اڑا دیا تھا. امام آف پیس کا چینل اڑا دیا گیا تھا 1.5 سال پہلے، ٹھیک ہے. اب اس نے نیا چینل بنایا توحیدی کے نام سے میرے خیال میں، if I'm not mistaken. اور وہ نیا چینل جو ہے I don't know اس کے اندر موجود ہے اس وقت کہ نہیں موجود ہے. اس کا پورا چینل مسلموں نے اڑوا دیا تھا، آپ کے شیعہ اسلام والوں نے، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کو میں نے اس کی سٹیٹمنٹ، اس کے منہ کے الفاظ، اس کی آواز، سارا کچھ آپ کو دکھا دیا ہے. آپ کے پاس ہے، جہاں مرضی اس کو لے جائے، اس کی کٹنگ کر لینا. آپ نے ساحل نے اس کی کٹنگ آلریڈی چھوٹی کر دی ہوئی ہے، چھوٹی کر کے دکھا دی ہوئی، ڈال دی ہوئی ہے. لیکن فیض میری بات سنو. فیض مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس عالم نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، کتاب کا کور پیج بتایا ہے. مین چیز تو وہ ہے نا کہ اس کتاب میں ہے کیا نہیں ہے. آپ کتاب کا کور پیج صاف نہیں ہے ویڈیو میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کوئی بات نہیں، اس نے آواز سے منہ سے پڑھ کے دے دیا ہوا ہے، منہ سے نام لیا ہوا ہے. جا کے ڈاؤن لوڈ کرو وہ بک. یار دیکھو بھائی، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میں نے آپ کو ایک بڑی مزدار بات کہی تھی. کتاب کا نام اسے دے دیا، سب کچھ دے دیا، اس کو چھوڑو. میں نے آپ کو کہا تھا اپنے اسکالر سے بات کرو جو آنا چاہتا ہے. توحیدی کو میں لے آتا ہوں یہاں پہ، اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم، امام توحیدی کو میں یہاں پہ خود لے آؤں گا، اور وہ اسے کہوں گا کہ یہ فزیکل کتاب کے اوپر تم سے ایک شیعہ اسکالر نے بات کرنی ہے. میں جنرلی لانا چاہ رہا تھا کسی کو، بٹ ایشو یہ ہے، نہیں جنرلی نہیں، ہلکے بندے کو نہیں لے کے آنا آپ نے. اگر توحیدی کو میں لے کے آ رہا ہوں، میں نے بولا جنرلی لانا چاہ رہا تھا کسی کو، بٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ تھوڑی سی، آپ سمجھ لو، بہت زیادہ اوپن ہے. تو اگر میں کسی بھی اسکالر کو لاتا ہوں، ان کی 10 فالوئنگ ہوتی ہے، ان کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. آپ کی آڈینس کچھ بولے گی، پھر ادھر سے کچھ بولا جائے گا، تو ایسے نا ہیٹریٹ بڑھے گی. آپ میری ویڈیو ڈال دو یا میری کلپ بنا دو، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں بولے گا. آپ کو ایک چھوٹی ویڈیو دے دی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ چھوٹی ویڈیو ابھی ساحل نے اپنے چینل پہ آج ڈالی تھی یا یسٹر ڈالی تھی، مجھے بھول گیا، ٹھیک ہے. آج ہی ڈالی ہے، آج ڈالی ہے، ٹھیک ہے. اس ویڈیو کو جا کے دکھا لو، صرف 22-23 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہے، آپ کی میری ساری ڈسکشن اس کے اندر. پر پوائنٹ وہی ہے نا کہ میں آپ کے پینل پہ کسی کو نہیں لا سکتا، اسی وجہ سے. سر اگر آپ نہیں لا سکتے نا تو پھر آگے بات ہی نہیں چل سکتی. آپ ان سے کچھ سن کے آئیں گے میرے پاس، ٹھیک ہے، پھر آپ آگے بات کریں گے، پھر کچھ نہیں، مجھے بندہ چاہیے، مجھے بندہ چاہیے. دیکھیں کوئی ہیٹریٹ نہیں بھر رہی، بلکہ وہ ویڈیو دکھانے کے بعد ہیٹریٹ بھر چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر سنگل بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہے ہمارا،
ٹھیک ہے, وہ اس کو پتا لگ گیا کہ شیعہ اسلام کتنا برا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا اسکالر آئے گا تو وہ اس کو فکس کرے گا, بڑھائے گا نہیں ہیٹریڈ کو, ہی ول بی ایبل ٹو فکس اٹ. اٹس دا ریورسل ایفیکٹ اگر وہ آگے کرے گا تو. اگر آپ گارنٹی دو کہ آپ کی اس لائیو اسٹریم پہ یا آپ کی جو بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کرو گے اس پہ ایک بھی ہیٹریڈ کمنٹ نہیں آئے گا, نہیں کس بات پہ, کس طرح کریں, کیوں کریں؟ ایک سیکنڈ, کیا محمد کے ماننے والوں نے ہیٹریڈ کمنٹس اگینسٹ ایوری بندہ نہیں دیے؟ شیعہ کافر کے نعرے لگانے والے جو آپ کے 97.something% سنی ہیں, ان کے منہ آپ لوگوں نے بند کرا دی ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری فالوورز کے منہ بند کرا لو. جس دن سنی 97% سنی اسلام کے منہ بند کرا لو گے اور ان کو شیعہ کافر کے نعرے اور شیعہ بغیرت کے نعرے مارنے بند کروا دو گے, ایک سیکنڈ بھائی, اس دن آگے بات کرنا. آپ کے شیعہ اسکالر سنیوں کے سامنے جا کے ڈسکشن کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کرتے ہیں, جہاں پہ شیعہ کافر کے ہر گلی محلے میں نعرے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بول رہے ہو کہ تمہارا شیعہ اسکالر یہاں پہ آگے بات نہیں کرے گا کیونکہ کوئی تمہیں غلط کہہ دے گا. سنیوں کا منہ تم لوگ بند نہیں کرا سکے جو کہ تمہارے ہی قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی مجھ سے اس قسم کی باتیں نہیں کریں آپ, پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فائنڈ این اسکیپ گوٹ فرام می ود می, پلیز. میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیٹ اس ٹاک ان ا ریسپیکٹیو مینر. ایڈم, میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کمنٹ میں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مور امپورٹنٹ جس دن سنیوں کا منہ بند کرا دو گے اس دن میرے پاس آ جانا. فرق پڑتا تو سر قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی شیعہ کسی کو قرآن میں لکھا ہے آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہی قرآن کافروں کو کتا بھی کہتا ہے, وہی قرآن کافروں کو ذلیل بھی کہتا ہے, وہی قرآن کافروں کو گدھا بھی کہتا ہے, وہی قرآن کافروں کو ڈنگر بھی کہتا ہے, بلکہ وہی قرآن کافروں اور مشرکوں کو ذلیل ترین شخص بھی کہتا ہے, اور وہی قرآن حرامی بھی لفظ بولتا ہے. ناؤ وہی قرآن جو کہہ رہا ہے دوسروں کو کچھ نہ کرو, وہی قرآن سب کو, اس کو آئرنی کہتے ہیں. یہ قرآن کی آئرنی ہے. ایک طرف دوسروں کو نہ کہو. کافر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کفر کرنے والا. کافر لفظ نہیں, ایک سیکنڈ, ایسے ہی ہے. آئی چیلنج یو کہ لغت کے اندر اسلامک شرح کے اندر نہیں, لغت کے اندر اسلامک شرح جو کہ لیٹر آن لکھی گئی ہے اس کے اندر نہیں, جو اصل لغت ہے اس کے اندر مجھے کافر کا کوئی اور مطلب دکھا دو. کافر نکلا ہے کفر کرنے والے سے. کفر کرنے والے سے. کفر کون کر رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہے اس کا کفر کر رہا ہے. انکار کرنے والا, کفر کرنے والا, دیٹس کافر. فل سٹاپ. ایسے رات کے اندھیروں کو بھی کافر کہا گیا, تو آپ کیا کرو گے؟ رات کے اندھیرے سے جب لڑو گے آپ. کفر کا کافر کہا گیا, رات کے اندھیرے کو کافر نہیں کہا گیا. رات کا اندھیرا ایک ریپریزنٹیشن ہے. اگر آپ اس آیت اس ریفرنس کو بھی دیکھو گے تو وہ ریپریزنٹیشن ہے. تو پلیز ڈو ناٹ ٹیچ دا ٹیچر مین, ڈو ناٹ ٹیچ دا ٹیچر ہیئر. اوکے سر, جب آپ کو سننا منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر جو آپ کے اندر ہے کہ آپ کے اگینسٹ کام کرے. نہیں, منکر بھی کہتے ہیں جو انکار کرنے والے کو. منکر جو انکاری ہو, جس نے انکار کیا ہو. سو بھائی پلیز, آئی ایم جسٹ ویسٹنگ ٹائم رائٹ ناؤ, اٹ سیمز لائک اٹ. آپ کے پاس تمام ریفرنسز تھے, آپ نے یا تو دلیل کے ساتھ آنا تھا یا کسی اسکالر کے ساتھ آنا تھا. یو فیل ٹو کم اپ ود بوتھ. Now you are trying to make a jalebi. میں نے انمت بھائی کو بولا تھا کہ آپ پہ ویڈیو منگوا دو, تو میں نے جو بھی بکس پڑھی مجھے کہیں پہ بھی یہ بھائی آپ نے وہ والی بک پڑھی؟ ہاں پڑھی میں نے, جو الگ ایڈیشنز ہیں وہ میں نے کھولیں. جی وہ والی بک کھولیں, سیم پیج پہ جائیں, کیمرہ آن کر کے کیمرہ بک کی طرف کریں. میرے پاس ابھی پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہے. Okay, don't tell me that is bullshit. Don't tell me that is bullshit. So you have not studied that book, number one. Number two, where is your scholar? میں نے پڑھی تھی اس پہ لائبریری میں جا کے, پر مجھے وہ چیز جو آپ کی آیت لائبریری میں جا کے پڑھی تھی, لائبریری میں جا کے سیم جس طریقے سے امام صاحب نے, امام توحیدی نے بک کے اوپر کیمرہ رکھ کے, سر ویڈیو بنائے, بک کے اوپر کیمرہ رکھ کے سیم طریقے سے جیسے امام توحیدی نے بنایا اور لے آئے. ٹھیک ہے, میں لے آؤں گا, پر اگر آپ نے اس میں یہ بولا کہ ایڈیشن سیم نہیں ہے, یہ it has to be the same edition obviously, because امام توحیدی نے امام توحیدی نے جو ایڈیشن بتایا اس سے پیچھے والے ایڈیشن کو پڑھنا, اس کے بعد والے ایڈیشن کو نہیں, کیونکہ اس کے بعد والے ایڈیشن میں obviously انہوں نے اس کو ریموو کرنا ہے.
انہوں نے اس کو ریموو کرنا ہے. میرے پاس اتنے کثیر کی تفسیریں ہیں جو کہ لیٹسٹ ایڈیشن کے اندر انہوں نے عربی کو چینج کر دی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے اس سے ایک ایڈیشن پیچھے جانا ہے, اس کے بعد وہ ایڈیشن نہیں مجھے دکھانا. سوری, مان لیا, لیکن آپ وہ ایڈیشن بتا دو, ویڈیو میں نہیں کلیئر ہے کون سا ایڈیشن ہے, کون سے ایئر کا ہے. 1996 سے پیچھے والا کون سا ایڈیشن بس پکڑ لیں. 1996 بس یہی پوچھا تھا میں آپ کو لا کے دکھاؤں گا کہیں سے بھی. چلیے لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, آپ نے 2-3 ہوم ورک اور دیے تھے, وہ میں بتاؤں یا نہیں؟ کون سا؟ آپ نے بولا تھا کہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی دھرم ہیں سب پہ ایمان رکھو. تو یہ آپ کی جی دکھائیں. چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 46. 29 کی ورس نمبر 46. جی 46. اوکے, آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے, ایک سیکنڈ.